الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں، میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کر ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھیاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ قابل احترام میرے عزیز دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کے 12 ماہ میں سے جو مہینہ اب شروع ہوا ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا نام ہی ایسا ہے جس کے معنی پر غور و فکر کریں تو اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ ربیع عربی میں بہار کو کہتے ہیں، ربیع الاول یعنی پہلی بہار، اور بہار ایسی بہار جس کے بعد جو خزاں کے بعد آتی ہے، جب درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں، خزاں کا موسم ہوتا ہے تو پھر بہار آتی ہے، جب درختوں پر پتے آتے ہیں، نئے پھل آتے ہیں، نئے پھول آتے ہیں، اور سارے باغ، سارے درخت اور جھاڑ لہلہانے لگتے ہیں اور اس پر خوب پھل اور پھول آتے ہیں۔ تو جب خزاں آئے تو پھر اس کے بعد بہار آتی ہے، جب تاریکی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد اجالا آتا ہے، اندھیرا ہو تو پھر روشنی آتی ہے۔ تو ربیع الاول بہار کو کہتے ہیں، اور سب سے پہلی بہار جو آئی ہے ہمارے آپ کے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بہار آئی۔ آپ کی آمد سے پہلے تو بہار نہیں تھی، آپ کی آمد سے پہلے تو تاریکی کا دور تھا، آپ کی آمد سے پہلے تو ظلم و ستم کا دور تھا، قتل و غارت گری کا دور تھا، کفر و شرک کا دور تھا، ظلم و بربریت کا دور تھا۔ لیکن جب حد سے ظلم بڑھ گیا، جب کفر و شرک بڑھ گیا، جب ظلم و ستم بڑھ گیا، جب ضلالت و گمراہی عروج پر پہنچی تو اللہ رب العزت کو جلال آیا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں مبعوث کیا۔ تو اس مہینے کی خاص مناسبت ہمارے آپ کے آقا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے ہے۔ یوں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس دن پیدا ہوئے وہ دن مبارک، جس گھڑی پیدا ہوئے وہ گھڑی مبارک، جس گھنٹے پیدا ہوئے وہ گھنٹہ مبارک، جس ہفتے میں آپ کی ولادت ہوئی وہ ہفتہ مبارک، جس ماہ میں آپ کی ولادت ہوئی وہ مہینہ مبارک، جس سال میں آپ کی ولادت ہوئی وہ سال مبارک، بلکہ جس زمانے میں آپ کی ولادت ہوئی سارا زمانہ مبارک ہے۔
سارا زمانہ بابرکت ہے، لیکن جتنا زیادہ قریب جو دن ہوگا، جتنا زیادہ قریب جو وقت ہوگا، اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہوگی، اس کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے خاص طور سے اس مہینے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، آپ کی سیرت بیان کی جاتی ہے، آپ کی شان و رفعت بیان کی جاتی ہے۔ ویسے تو زندگی کا ہر لمحہ ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے، آپ کی سنتوں پر چلنے میں گزرنا چاہیے، لیکن اس مہینے میں خاص طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی کو بیان کرنا ہے۔ اسی مقصد سے آپ حضرات کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات طیبہ کو آپ کے سامنے کچھ مختصر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یوں تو آپ کا تذکرہ، آپ کی سیرت ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ آپ کی سیرت ایک ایسی چیز ہے جس کو بیان کرتے کرتے سارے سمندر سوکھ سکتے ہیں، سارے درخت اس کے قلم بنا کر بھی اگر اس کو لکھا جائے تو وہ بھی ختم ہو سکتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا، اس کا 1% بھی حق ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنی کوشش سے، ہم اپنی استطاعت کے مطابق جتنا ہو سکے اس کو بیان کریں گے۔ اور کسی شاعر نے اپنا ایک کلام حضور کی تعریف میں لکھ کر کہا کہ میں نے اپنے کلام میں حضور کی تعریف نہیں کی ہے، بلکہ حضور کے نام مبارک کو اپنے کلام کے ساتھ ملا کر اپنے کلام کو عزت بخشی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا یہ ہمارے رفع درجات کا سبب ہے، ہماری نجات کا سبب ہے، ہمارے درجات بلند ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، تاجدار انبیاء، محبوب رب العالمین، باعث کون و مکان، باعث تخلیق کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، اگر اللہ کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بنانا نہ ہوتا تو اللہ نہ اس دنیا کو بناتے، نہ آسمان، نہ زمین، نہ چاند سورج، نہ درخت، نہ پہاڑ، نہ اللہ تعالیٰ کسی جاندار کو بناتے۔ یہ تمام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنے ہیں۔ ساری دنیا ہمارے آپ کے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں بنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خود یہ ارشاد ہوا ہے، آپ نے فرمایا انا نبی و آدم بین الماء والطین، کہ میرے نبی ہونے کا اللہ نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا جبکہ آدم علیہ السلام کا ابھی پتلا بھی نہیں بنا تھا۔ آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اللہ نے مجھ کو نبی بنانے کا فیصلہ کر دیا تھا، میں اس وقت سے نبی برحق ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہدایت پر لانے کے لیے، اپنے بندوں کو توحید سے اپنی آشنا کرانے کے لیے، اپنے احکامات پہنچانے کے لیے نبیوں کو بھیجتے رہے، اللہ اپنے نبیوں کو بھیجتے رہے، ہر موقع پر، ہر قوم میں، ہر زمانے میں اللہ نے نبیوں کو بھیجا، کئی نبی آئے، 1,00,000 کم و بیش 24,000 نبیوں کو اللہ نے بھیجا۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب زمانہ گزرتا گیا، کئی سو سال گزر گئے، جب ہر طرف ظلم و ستم پھیل گیا، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جانے لگا، ماؤں کے ساتھ بدسلوکی کی جانے لگی، بیویوں کے ساتھ ناانصافی کی جانے لگی، ایک دوسرے پر ناحق خون خرابہ کیا جانے لگا، تو پھر اللہ کی رحمت کو جب جوش آیا تو اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے تقریباً 50 دن پہلے، یا بعض لوگوں نے کہا کہ اسی دن جس دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی، یا اس سے 50 دن قبل اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا۔ قرآن مجید میں اس واقعے کے نام سے ہی صورت ہے جس کو سورہ فیل کہا جاتا ہے، اور فیل کہتے ہیں ہاتھی کو۔ تو اس زمانے میں یہ ہوا کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا ابرہہ، اس نے کعبۃ اللہ کے مقابلے میں ایک اپنا کنیسہ بنایا، ایک گرجا گھر بنایا، اور اس کو ہیرے جواہرات، قیمتی چیزوں سے مزین اور آراستہ کیا، اس کو سجایا، اور وہاں پر لوگوں کو اس کے جانب متوجہ کرنے لگا، اور لوگوں کو یہ دعوت دینے لگا کہ تم اتنی دور حج کرنے جانے کے بدلے میں یہاں آ کر اس کا طواف کرو، اس کے سامنے اپنے عبادات انجام دو۔
تو کسی عرب کے ایک شخص کو بہت یہ ناگوار گزرا، حالانکہ وہ مشرک تھے، اللہ کے نافرمان تھے، گناہ کرتے تھے، لیکن پھر بھی کعبے کی عظمت ان کے دل میں تھی، پھر بھی وہ دین ابراہیمی کے ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، پھر بھی وہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس اللہ کے گھر کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو وہاں کا ایک آدمی اس کنیسہ میں آیا، یمن کے کنیسہ میں، اس گرجا گھر میں آیا اور اس میں گندگی کر دی، اس کو آلودہ کر دیا، یا بعض روایت میں ہے کہ اس کے قریب آگ جلائی جس کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچا۔ تو یمن کا جو بادشاہ، وہاں کا جو ابرہہ تھا، اس کو بڑا غصہ آیا اور اس نے کعبۃ اللہ کو نعوذ باللہ گرانے اور اس کو ڈھانے کے ارادے سے ہاتھیوں کا لشکر لے کر نکلا۔ وہاں سے اس نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر تیاری کے ساتھ روانہ ہوا، اور ہاتھیوں کو لینے کا مقصد یہ تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ کعبۃ اللہ کو ایک ہی دفعہ میں گرا دیا جائے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کو رسیوں سے کعبے کے ستونوں کو باندھا جائے، پلروں کو باندھا جائے، اور وہ ہاتھیوں کے گلوں میں باندھ کر ان کو بھگا دیا جائے، تو سارا کعبہ نعوذ باللہ ایک ہی دفعہ میں زمین پر گر جائے گا۔ جب وہ مکے کے قریب، عرب کے قریب پہنچا تو سارے عرب کے قبیلے غم و غصے کے اندر مبتلا ہو گئے، سب کو غصہ آیا، سب کعبے کی عظمت کو مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ زیادہ طاقتور نہیں تھے، اس ہاتھیوں کے لشکر کے مقابلے میں یہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو حضرت عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، دادا ہیں، ان کے 200 اونٹ تقریباً اس ابرہہ کے لشکر نے قبضہ کر لیے، اس کو غصب کر لیا۔ تو حضرت عبد المطلب ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے بادشاہ، آپ میرے اونٹ میرے حوالے کر دیجئے، مجھے میرے اونٹ دے دیجئے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ میں تمہارے کعبے کو گرانے آیا ہوں جو تمہارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن تم ہے کہ اپنے اونٹ کا مطالبہ کر رہے ہو، تمہیں اپنے اونٹ کی فکر ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا کہ میں صرف اونٹوں کا مالک ہوں، میں اونٹوں کا مطالبہ کرنے آیا ہوں، جو کعبے کا مالک ہے وہ اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب کو اس نے اونٹ دے دیے اور آپ وہاں سے روانہ ہو گئے، لیکن اللہ سے بہت ہی رو رو کر دعائیں کی، اے اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت فرما، اس لشکر سے اپنے گھر کو محفوظ فرما۔ تو جیسے ہی وہاں پر لشکر قریب پہنچا، اللہ رب العزت نے پرندوں کا ایک لشکر بھیجا، جن کے ایک منہ میں کنکری، ایک چونچ میں کنکری اور 2 پیروں میں کنکریاں تھیں، جو کبوتر کے مانند تھا، جس کو ابابیل کہا جاتا ہے، اور ہر اس پرندے کے ایک چونچ میں کنکری اور 2 پنجوں میں کنکریاں تھیں۔ وہ لشکر ان کے اوپر آ کر بالکل ان کے اوپر سائے کی طرح ٹھہر گیا، اور وہ جیسے ہی ان پرندوں نے کنکریاں وہ زمین پر چھوڑی تو وہ اتنی تیزی سے ان لوگوں کے سر سے گھس کر پیروں سے نکلی جس طرح بندوق کی گولی نکلتی ہے۔ یہ اللہ کا عذاب ان پر آیا، اور ان کے سروں سے وہ گولی دھنس کر ہاتھیوں کو چیرتی ہوئی زمین کے اندر پھنس گئی۔ اسی عذاب کے اندر ان کے سارے تقریباً لشکر کے سپاہی مر گئے، لیکن وہ جو ابرہہ تھا، وہ جو بادشاہ تھا، وہ کسی طرح بچ کر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اور زیادہ ذلت کے ساتھ موت دی، اور وہ اس کو ایسا زہر اس کے جسم میں پھیلا کہ اس کے جسم کے اعضاء ٹوٹ کر گرنے لگے، اس کے جسم کا ایک ایک عضو سڑ کر گرنے لگا، اور وہ اپنے ملک کے قریب پہنچتے پہنچتے سارے بدن اس کے ٹکڑے ہو گئے اور وہ وہیں مر گیا۔ تو جیسے ہی یہ واقعہ ہوا تو سب لوگوں کو انتظار تھا، سب لوگ سمجھ گئے کہ اللہ کی معجزات، اللہ کے جانب سے ایک معجزہ ہے، نشانی ہے کہ اللہ اپنے کسی خاص بندے کو بھیجنے والے ہیں۔ سب لوگ اس نبی آخر الزماں کے انتظار میں تھے کہ کب اس نبی کی آمد ہو اور اس ظلم و ستم کا خاتمہ ہو۔ تو اسی اثناء میں 570 عیسوی کو ماہ ربیع الاول میں پیر کے روز حضرت آمینہ کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور ایسی بابرکت ولادت، ایسی بابرکت آپ کی پیدائش کہ خود اماں آمینہ فرماتی ہیں کہ جب مجھ پر ولادت کا وقت آیا تو ایسا نور پھیلا میرے جسم مبارک سے، ایسی روشنی پھیلی کہ ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جو اتنی دور دراز پر ملک واقع تھا، وہاں کے ملک کے محلات روشنی سے منور ہو گئے۔ ایسا نور اور ایسی روشنی
اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی ولادت پر پھیلائی۔ اور اسی طرح فارس جو ملک تھا وہاں پر کئی ہزار سال سے ایک آتش کدہ جلتا تھا، یعنی بڑا روشن دان تھا جس میں آگ جلتی تھی اور وہ روشنی سے لوگوں کو روشنی پہنچاتا تھا۔ تو اتنا ہزاروں سال سے جو روشن تھا وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے وقت بجھ گیا، اور وہاں کے قیصر و کسریٰ کے ان ملکوں کے بڑے بڑے کنگرے گر گئے، بڑے بڑے محلات میں جو سوراخ بنا کر، جو اس کے بڑے بڑے طاق بنا کر اس میں جو روشنی کا انتظام کیا جاتا تھا وہ تمام بجھ گئے۔ اور اسی طرح کئی واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت رونما ہوئے، اور پھر آپ کی ولادت ایسی بابرکت ولادت ہوئی کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے آپ کا نام رکھا احمد۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا حضرت عبد المطلب تشریف لائے، 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا اور آپ کا نام مبارک رکھا محمد۔ اتنا مبارک نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا کہ جس کا معنی ہی ہے تعریف کیا ہوا۔ محمد کا عربی میں معنی ہے جس کی خوب تعریف کی جائے، جس کے زندگی کے ہر لمحے کی تعریف کی جائے، جس کے اٹھنے کی تعریف کی جائے، جس کے بیٹھنے کی تعریف کی جائے، جس کے چلنے کی تعریف کی جائے، جس کے کھانے پینے کی تعریف کی جائے، جس کے رہن سہن کی تعریف کی جائے، جس کے طور و طریق کی تعریف کی جائے، جس کے اٹھنے بیٹھنے، زندگی کے ہر معاملے کی، ہر کام کی تعریف کی جائے، اسے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کا نام مبارک محمد حضرت عبد المطلب نے رکھا اور آپ کا عقیقہ 7ویں دن کیا۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے ابھی ولادت سے قبل ہی اپنے والد کے سائے سے محروم کر دیا تھا۔ آپ کو والد کا سایہ بھی نصیب نہ ہو سکا تھا، کیونکہ اللہ رب العزت کو آپ کو سہارا دینا تھا۔ اللہ رب العزت خود اللہ کے نبی کو تعلیم دینے والے تھے اور سہارا دینے والے تھے۔ فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا، کہ اے نبی جی میں نے آپ کو یتیم پایا، پھر میں نے آپ کو سہارا دیا، ٹھکانہ دیا، اور میں نے آپ کی مدد اور نصرت کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ولادت ہوئی تو اس وقت کا ایک دستور تھا، اس وقت کی ایک لوگوں کی عادت تھی کہ وہ اپنے اپنے بچوں کو گاؤں میں پرورش کے لیے بھیجتے تھے تاکہ وہاں پر اچھا ماحول ہو، خوشگوار ماحول میں، صاف صفائی کے ماحول میں اور صحت مند غذا کے ساتھ ان کے بچے پرورش کریں۔ تو اسی طرح ہر زمانے میں، ہر چند مہینوں میں دوسرے گاؤں کے خواتین یہاں پر آتی تھیں، مکے شہر میں آتی تھیں، اور اپنے اپنے لوگوں سے بات کر کے ان کے بچوں کو پرورش کے لیے لے جاتے تھے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی سواری انتہائی کمزور، انتہائی لاغر تھی، سب سے پیچھے رہ گئے۔ جب پہنچے مکے میں تو ان کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو لینے کا شرف ملا، لیکن جو پہلے کی عورتیں آئی تھیں وہ ہر عورت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئی، لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے والد نہیں ہیں، ہم کو زیادہ کوئی رقم نہیں ملے گی، زیادہ کوئی اجرت نہیں ملے گی، اس لیے انہوں نے اس کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اختیار نہیں کیا۔ لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کی ان کی قسمت میں، ان کے نصیب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنا تھا۔ آپ نے حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور اپنی سواری پر سوار ہو گئی۔ جس طرح وہ واپسی میں آنے کے وقت پیچھے رہ گئی تھیں، اسی وقت اب جانے میں بھی وہ پیچھے تھی، ساری عورتیں پہلے ہی نکل چکی تھیں۔ لیکن جیسے ہی تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو لے کر سوار ہوئی تو آپ کی برکت سے وہ جو ان کی سواری تھی، جو بھی سواری تھی، وہ ایسی تیز دوڑنے لگی، ایسی اس کے اندر تیزی آ گئی کہ وہ ساری خواتین کو پیچھے چھوڑ گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ پریشان ہو گئی کہ اس بچے میں نہ جانے کیا برکات ہیں، کیا اس کے اندر فضیلت ہے کہ میری اونٹنی اور میری سواری اتنی زیادہ تیز ہو گئی۔ پھر جیسے ہی اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں حضرت حلیمہ پہنچی تو قحط کا زمانہ تھا، وہاں پر نہ بارش ہو رہی تھی، نہ فصل اگ رہی تھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آپ گھر میں ان کے تشریف لے گئے، جیسے ہی اپنے گھر میں وہ لے گئی تو ان کی بکریوں میں ایسا دودھ آ گیا، ان کے تھنوں میں ایسا دودھ آ گیا کہ سارے ان کے گھر والے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے خوب سیر ہو کر حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر نے دودھ پیا، حتیٰ کہ پڑوسی ان کے یہ کہتے تھے کہ تم اپنی بکریوں کو حضرت حلیمہ کی بکریوں کے پاس چراؤ،
تاکہ تم کو زیادہ فائدہ ہو، زیادہ برکت ہو۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی برکات تھی، اور آپ کے آنے کی ایک طرح سے انوار و تجلیات رونما ہوئی۔ تو اس طرح 2 سال تقریباً آپ وہاں رہے۔ پھر حضرت حلیمہ آپ کو ان کی والدہ کے پاس لے آئیں، پھر اسی طرح اور کچھ مدت کے لیے لے گئیں۔ تقریباً 6 برس کے بعد جب آپ 6 برس کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ مدینہ طیبہ سے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں مقام ابوا میں آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کی والدہ نے اس دنیا سے دار فانی سے کوچ کر گئی۔ 6 سال کی عمر میں آپ کے والدہ کا بھی سر سے سایہ اٹھ گیا۔ تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے بڑی شفقت اور محبت سے پالا، اور جب 8 سال کے ہوئے تو دادا کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا۔ پھر اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری لی، اور جب 12 سال کی عمر مبارک کو پہنچے تو پہلا اپنا سفر کیا تجارت کی غرض سے۔ اپنے چچا کے ساتھ آپ نے ملک شام کا سفر کیا، اور وہاں پر ایک ورقہ بن نوفل نامی ایک یہودی عالم تھے۔ انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نبی ہونے کی پیشین گوئی کی کہ اللہ کے آخری نبی ہیں، میں نے اپنی کتابوں میں ان کی علامات پڑھی ہیں۔ پھر وہاں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام واپس آئے، اور آپ کا بچپن انتہائی پاکیزہ، آپ کا بچپن انتہائی نورانی تھا۔ چھوٹے بچوں کی طرح آپ شرارت نہیں فرماتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بچپن بھی انتہائی پاکیزہ اور نورانی اور انتہائی منور تھا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 25 برس کو پہنچی تو اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تجارت کا ارادہ کیا۔ تو اس وقت ایک مکے کی ایک بڑی مالدار بیوہ خاتون تھی جن کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے۔ تو انہوں نے لوگوں کو وہ اپنا مال و دولت دے کر ان سے سفر کر کے تجارت کرواتے تھے، اور پھر ان کو نفع دیتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو معلوم ہوا کہ محمد نامی جو شخص ہیں وہ بڑے نیک ہیں، بڑے متقی ہیں، اور بڑے امانت دار ہیں، بڑے سچے ہیں۔ تو انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تجارت کا معاملہ کیا، اور ان کو بہت زیادہ نفع ہوا، بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ تو وہ بہت متاثر ہوئے، اور تقریباً کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک تھی 25 سال، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر تھی 40 سال۔ ذرا سوچئے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جوانی کا عالم ہے، اور پہلا نکاح ہے، اور آپ ایسی خاتون سے نکاح فرما رہے ہیں جو پہلے سے بیوہ ہیں، اور جن کی عمر آپ سے 15 سال زیادہ ہوئے، 15 سال بڑی ہوئی ہے۔ اور آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ اعتراض کرنے والے، آپ پر نعوذ باللہ خواہشات نفس کا الزام لگانے والے کہتے ہیں کہ آپ نے نعوذ باللہ اپنی خواہشات کی بنیاد پر 11 نکاح کیے۔ ذرا دیکھیے، جو انسان پہلا نکاح کسی بیوہ کو سہارا دینے کے لیے اپنے سے عمر میں 15 سال زیادہ خاتون سے نکاح کریں، کیا نعوذ باللہ وہ خواہشات نفسانی کی وجہ سے ہو؟ تو ان اعتراض کرنے والوں کو ہم سمجھائیں، اور ایسے لوگوں کو جواب دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 نکاح کیے وہ مصلحتوں کی بنیاد پر مختلف قبیلوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے، تاکہ ایک قبیلے سے نکاح ہو جائے تو ان سے رشتہ داری بن جائے، اسلام پھیل سکے، دوسرے قبیلے کی عورت سے نکاح کرے تو اس میں اسلام جلدی سے پھیل سکے۔ تو ان تمام مصلحتوں کی وجہ سے آپ نے نکاح فرمائے۔ اور پھر اگر نعوذ باللہ خواہشات نفس کی وجہ سے آپ کو زیادہ نکاح کرنا مقصد ہوتا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے فوراً بعد آپ دوسرا نکاح کرتے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا زندہ رہیں آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ جب 10 نبوی میں، یعنی ان سے نکاح کرنے کے تقریباً نبوت ملنے کے جب 10 سال ہوئے، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو اس وقت آپ نے نکاح فرمایا۔ تقریباً 50 سال کی عمر میں دوسرا نکاح کیا، پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں کیا، اور دوسرا نکاح 50 سال کی عمر میں کیا۔ اگر خواہشات نفس کی وجہ سے ہوتا نعوذ باللہ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اتنی عمر میں نہ فرماتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بھی تھی کہ آپ کو 11 نکاح کی اجازت تھی، لیکن عام امتیوں کو صرف 4 کی اجازت ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت، اس کو ہم جتنا بھی بیان کریں وقت کم پڑ جائے گا، ہماری زبان میں الفاظ نہیں رہیں گے، لیکن آپ کی سیرت ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم سیرت کی کتابوں کو پڑھیں۔ اس ماہ ربیع الاول میں کم از کم ایک پوری سیرت النبی کی کتاب کو ہم شروع سے آخر تک پڑھنے کا اہتمام کریں، تاکہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت زندگی، آپ کے اعلیٰ اخلاق، آپ کے اعلیٰ کمال، آپ کے فضیلت، آپ کی شان معلوم ہو اور آپ کے طور طریقے معلوم ہوں۔ تو الغرض حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد آپ نے دوسرا نکاح فرمایا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ تمام جتنے آپ کی ازواج مطہرات ہیں وہ سب یا تو مطلقہ ہیں یا بیوہ ہیں، یا تو ان کو طلاق ہوئی تھی یا وہ ان کے شوہر انتقال کر گئے تھے۔ سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کوئی بھی کنواری آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ نہیں تھی۔ تو اس سے بھی اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ آپ نے نکاح جو فرمائے وہ اپنی دین اسلام کو پھیلنے کے آپ نے اس مصلحت سے نکاح فرمائے، اس مقصد سے آپ نے زیادہ نکاح فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ تو ابھی بعثت سے قبل کی زندگی تھی، نبوت سے قبل کی زندگی تھی، ابھی آپ کو نبوت بھی نہیں عطا ہوئی، اور آپ کو اس وقت امین و صادق سارے کفار امین کہتے تھے، سارے کفار صادق کہتے تھے کہ محمد جیسے کوئی امانت دار نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی سچے اور صادق اور سچ بولنے والے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں لا کر رکھتے تھے کہ ہماری چیز آپ کے پاس رکھیے اور کچھ دن کے بعد ہم لے لیں گے، اتنا زیادہ آپ پر بھروسہ کرتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے، آپ کی سیرت طیبہ سے ہمیں ایک نمونہ ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے اندر سچائی کو پیدا کریں، امانت داری کو پیدا کریں، حسن اخلاق کو پیدا کریں۔ حتیٰ کہ ایک موقع ایسا آیا جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی کفار مکہ نے، کسی وجہ سے کعبۃ اللہ کی دیواریں گر گئی تھی، تو جب کعبے کی تعمیر کی، حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی تو سارے قبیلوں کے اندر جھگڑا پیدا ہو گیا۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ ہمارے قبیلے کا آدمی اس پتھر کو رکھنے کی فضیلت حاصل کرے، اس پتھر کو رکھ کر شرف حاصل کرے، اور جھگڑے کا معاملہ آ گیا۔ اور ویسے جھگڑے اس زمانے میں ہوتے تھے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر کئی خاندانوں میں قتل ہو جاتا تھا، کئی سالوں اور مہینوں تک لڑائیاں ہوتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے یہ لڑائی ختم ہوئی۔ جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، تو تمام لوگ بیک زبان ہو کر کہنے لگے، ھذا محمد امین، کہ یہ محمد ہے جو امانت دار ہیں، ہم ان سے فیصلہ کرنے پر راضی ہیں، یہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو مان لیں گے۔ سارے قبیلے والے آپ کے فیصلے پر راضی ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل جو مکے میں سب سے پہلے جو مسجد حرام میں آئے گا وہ فیصلہ کرے گا، لیکن دوسرے دن جب دیکھا تو سب سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسجد حرم میں آئے تھے۔ آپ نے فیصلہ اتنا اچھا کیا، اتنا اپنی علمی اپنے ذہانت سے فیصلہ کیا کہ سب لوگوں کا حق ادا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک کے ہاتھ میں نہیں دیا کہ آپ اپنے قبیلے کے کوئی آدمی لیجئے اور اس کو رکھ دیجئے، ورنہ دوسرے قبیلے کے لوگ ناراض ہو جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت کا مظاہرہ فرمایا اور ایک چادر میں اس حجر اسود کو رکھا اور ہر کنارے کو ایک قبیلے کے آدمی کو پکڑا دیا، ہر قبیلے کا آدمی اس کو شرف حاصل کرنے والا ہو گیا۔ جیسے ہی وہ حجر اسود اس چادر کے ذریعے کعبۃ اللہ کے قریب پہنچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے اٹھا کر اس حجر اسود کو کعبۃ اللہ میں لگا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمدہ اخلاق اور آپ کی اس تدبیر کی وجہ سے ان تمام قبیلوں کی لڑائی بند ہو گئی، ان تمام قبیلوں کی لڑائی تھم گئی۔ تو یہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق۔ آئندہ بھی اس پر جتنا ہو سکے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سیرت طیبہ کو پڑھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔